نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام عربک بول چال کورس کا یہ پہلا سبق ہے۔ یہ کورس عام طور پر ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو عرب ممالک میں کام کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں۔ ان کو عرب ممالک میں بات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کافی وہ مشکلات کے شکار ہوتے ہیں۔ تو الجوہری اکیڈمی نے آپ حضرات کی سہولت کے لیے یہ کورس مرتب کیا ہے اور یہ ایک بہترین کورس ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو بس آپ نے اس کورس کو ترتیب وار دیکھنا ہے اور اس کی جو مکمل اسباق ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کریں۔ عام طور پر پریکٹس کی مشکلات ان لوگوں کو آتی ہے جو مثال غیر عرب ملک میں رہتے ہیں، جیسے ہمارے طرف پاکستان میں رہتے ہیں یا دیگر ملکوں میں رہتے ہیں جہاں ان کو کوئی پریکٹس کا موقع نہیں ملتا ساتھیوں کے ساتھ۔ تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوحدۃ الاولی، یونٹ نمبر 1۔ وحدہ کہتے ہیں یونٹ کو، جیسے یونٹ 1، یونٹ 2، تو عربی میں کہتے ہیں الوحدہ، یونٹ۔ الوحدۃ الاولی، الوحدۃ الثانیہ، الوحدۃ الثالثہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا یہ اولا، ثانیہ، ثالثہ یا اول، ثانی، ثالث، اس کا آپ نے سنا ہوگا، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ یہ طریقہ کار آگے ہم پڑھیں گے، تو اس لیے آپ نے یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یونٹ میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے: التحیہ والتعارف، کسی کو سلام کرنا اور کسی سے اپنا تعارف کروانا، اپنا تعارف کروانا یا اس کا تعارف یعنی اس کے بارے میں پوچھنا۔ نمبر 2، نیشنلٹی، کسی بھی انسان سے جب ہم ملتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم پوچھتے ہیں وہ اس کی نیشنلٹی ہوتی ہے کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہم پہلے یونٹ میں سیکھیں گے وہ ہے المہنہ، فیلڈ، یعنی کہ آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے، آپ تاجر ہیں، آپ مکینک ہیں، آپ جو ہے وہ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اس پہلے یونٹ میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں پہلا اپنا سبق کو۔ پہلا سبق جو ہمارا ہے الدرس الاول، پہلا سبق الدرس الاول۔ دیکھیں درس مذکر ہے، مذکر، تو اس وجہ سے الاول یہ مذکر آیا۔ پہلے چونکہ الوحدہ وہ مؤنث تھا تو اس لیے الاولی وہاں پہ مؤنث لے کر آیا۔ اب یہ مذکر اور مؤنث کی جان پہچان سے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مکمل طریقہ کار اور مکمل قواعد آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ اور یہ کورس ایسا کورس ہوگا کہ اس میں صرف آپ کو عربی نہیں بلکہ عربی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم عربی قواعد ہیں جن کو آپ عربی گرامر کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ گرامر کے بغیر عربی سیکھنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں عربی بھی ہوگی، ساتھ ساتھ جو بنیادی اور ضروری گرامر ہیں تو وہ بھی آپ کو سکھائی جائے گی، تاکہ جو بھی آپ سیکھیں تو ایک بنیاد سے آپ سیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ التحیہ سلام کو کہتے ہیں، تعارف آپس میں ایک دوسرے کو تعارف کروانا۔ تو یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلا کنورسیشن ہے محمد اور خالد کے درمیان۔ سب سے پہلے محمد نے سلام کیا، السلام علیکم، کسی سے جب آپ ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صباح الخیر، اس کو اردو میں کہتے ہیں صبح بخیر، انگلش میں کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ صبح بخیر کے جو کلمات ہیں ہر زبان میں الگ الگ ہوتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی یہ کلمات ہے صباح الخیر، صبح بخیر۔ اور اس کا دوسرا لفظ ہے اسعد اللہ صباحک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صبح کو اچھا کرے۔ اب صبح کو کہتے ہیں، لیل رات کو کہتے ہیں، آپ اس کو لیل بھی کہہ سکتے ہیں، اسعد اللہ لیلک یا لیالیک، بہرحال اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ گڈ مارننگ کے جو جملے ہیں وہ عربی میں یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ صباح الخیر جواب میں آپ دیں گے اسعد اللہ صباحک، یا آپ ڈائریکٹ یہی بول سکتے ہیں اسعد اللہ صباحک، وہ جواب میں کہے گا صباح الخیر، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہے
اس کے بعد محمد نے کہا کیف حالک، کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہاں پہ وضاحت کریں گے کیف کے بارے میں۔ کیف کیا چیز ہے؟ کیف عام طور پر کیف جو ہے کسی بھی چیز کی کیفیت پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیف کیسے، کس طرح، کیسے، ہم جیسے کسی کی کیفیت پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیسے آئے، آپ کیسے گئے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، تو اس کیفیت کو پوچھنے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کیفا۔ کیفا دراصل سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کیفیت پوچھنے کے لیے۔ جیسے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کیف تقرأ، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، کیف تذهب، آپ کیسے جاتے ہیں، کیف تأتی، آپ کیسے آتے ہیں، کیف تکتب، آپ کیسے لکھتے ہیں، کیف تعمل، آپ کیسے کام کرتے ہیں، کیف تنام، آپ کیسے سوتے ہیں، کیف تصلی، آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیف تتکلم، آپ کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ کیفہ کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کر لی کہ کیفہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور کس چیز کی سوال، کسی چیز کی کیفیت پوچھنے کے لیے۔ اب آگے ہم بہت سارے جب نئے نئے الفاظ پڑھیں گے نا تو اب ہم اس کیفہ کو استعمال بھی کریں گے، پریکٹس بھی کریں گے اس کی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پہلا قاعدہ جو ہم نے گرامر کا پڑھا وہ یہ ہے کیفہ سوال کے لیے آتا ہے، اور دوسرا یہ آپ سے پوچھے کہ کس چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، تو آپ کہیں گے کسی بھی چیز کی کیفیت پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ کیف، کیف، کیف تقرأ، کیف تعمل، کیف تذهب، کیف تنام۔ دوسرا لفظ ہے حال کا۔ حال آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی حال کو کہتے ہیں، عربی میں بھی حال کو کہتے ہیں۔ حال اس کی جمع آتی ہے احوال۔ کوئی بھی ایسے لفظ آ جائیں تو آپ نے اس کی جو ہے نا جمع کو بھی یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو استعمال کرنے کا اور اس کو یعنی کا طریقہ آ جائے، اور آپ کے پاس جو ویکیبلری ہیں، الفاظ کی ذخیرہ ہیں، وہ بڑھ جائے۔ تو حال ایک کے لیے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیا حال ہے، اور اس کی جمع کیا تھی احوال، کیا احوال ہیں، تو اس لیے آپ نے حال کی جمع احوال یاد رکھنا۔ ایک تو یہ ہو گیا حال۔ دوسری یہاں یہ جو ہے نا یہ آخر میں جو آپ نے دیکھا ہوگا حال کے آخر میں کاف لگتا ہے۔ اب یہ کاف کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے، یہ بھی ایک اہم ترین قاعدہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دو قاعدہ، یہ قاعدہ آپ نے سیکھ لیا تو کافی ساری چیزیں آپ نے سیکھ لی۔ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کاف کے اوپر زبر ہوتا ہے، کبھی کاف کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی نسبت سامنے والے کی طرف کرنی ہے تو اس لفظ کے آخر میں کاف لگا دیں۔ مثال کے طور پر حال، حال حال کو کہتے ہیں، کس کی حال، میرا حال، آپ کا حال، اس کا حال، کس کا حال آپ کو پتہ نہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی حال، سامنے والے کا حال، تو آخر میں ہم نے کاف لگا دیا حال کا۔ ٹھیک ہے، حال کا کسی چیز کی نسبت سامنے مرد کی طرف کرنی ہے، مرد کی طرف، تو اس کے آخر میں کاف زبر لگائیں گے، اور کسی چیز کی نسبت اگر سامنے کسی عورت کی طرف کرنی ہے تو اس کے نیچے یعنی اس کے آخر میں کاف زیر والا لگائیں گے، حالو کی۔ جب آپ کسی مرد سے کہتے ہیں نا آپ کی حالت تو ہم کہیں گے حالو کا، لیکن جب آپ کسی عورت سے کہیں گے آپ کی حالت تو آپ کہیں گے حالو کی۔ کیف حالو کی، کیف حالو کا۔ یہ کورس مذکر یعنی مؤنث مردوں عورتوں دونوں کے لیے مفید ہے، اور ظاہر ہے کلام میں تو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ ایک اور قاعدہ پڑھا کا اور کی کے بارے میں۔ کا کسی چیز کی نسبت سامنے مذکر لڑکے کی طرف کرنا ہے تو کا، اور سامنے کسی لیڈیز کی طرف کرنی ہے تو کی۔ اب مثال کے طور پر میں 5 جملے آپ کو بناتا ہوں۔ پین کو کہتے ہیں قلم، اب آپ کہیں کہ سامنے کسی آدمی کا قلم تو ہم کہیں گے قلم کا، اور لیڈیز ہے تو کہیں گے قلم کی۔ اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر یہ ہے قمیص، عربی میں بھی قمیص کہتے ہیں، آپ کی قمیص، قمیصو کا، اور لیڈیز ہے تو آپ کہیں گے قمیصو کی۔ یہ ہے ید، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، آپ کا ہاتھ، یدو کا، لیڈیز ہے تو آپ کہیں گے یدو کی۔ اسی طرح یہ ہے رأس، سر کو کہتے ہیں، آپ کا سر، رأسو کا، اور لیڈیز ہیں تو آپ کہیں گے رأسو کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مثال اذن، کان کو کہتے ہیں، اذنو کا، آپ کا کان، اذن، اذنو کی، آپ کی کان۔
تو یہ آپ نے کاف کے بارے میں ایک اہم ترین اصول پڑھ لیا، اور میں اس کا خلاصہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ کسی چیز کی نسبت سامنے مرد کی طرف کرنی ہے تو اس لفظ کے آخر میں کاف لگا دیں، بس ناؤن کے آخر میں کاف لگا دیں۔ کسی چیز کی نسبت سامنے لیڈیز کی طرف کرنی ہے تو اس کے آخر میں کی لگا دیں، بس یہ ہو گیا۔ اب کیف حالک تو مانا ہو گیا آپ کی حالت کیسی ہے، حالک آپ کی حالت، اب کیف لگا دیا، کیف حالک آپ کی حالت کیسی ہے۔ اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کیف قمیصک آپ کی قمیض کیسی ہے، کیف عملک آپ کا کام کیسا ہے، کیف بیتک آپ کا گھر کیسا ہے۔ اب آگے انہوں نے جواب دیا انا بخیر میں خیریت سے ہوں۔ اب یہاں دیکھیں ایک لفظ ہے انا، انا کا معنی ہے میں، اور ایک لفظ ہے نحنو، نحنو کا معنی ہے ہم۔ انا نحنو اس کو یاد رکھنا ہے، آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ انا نحنو، انا کا معنی میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے لفظ آتا ہے انا، ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، وہ جب کسی چیز کے بارے میں کہے کہ میں، تو وہ کہے گا انا یا وہ کہے گی انا۔ جیسے انا طالب میں اسٹوڈنٹ ہوں، یا انا طالبہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، انا مسلم انا مسلمہ، انا اسی طرح آپ کہتے ہیں انا رجل انا امرأة۔ انا کے بارے میں جان لیا آپ نے، میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اردو میں کہتے ہیں میں، عربی میں کہتے ہیں آئی، اور نحنو کا انگلش میں کہتے ہیں نہیں، انگلش میں کہتے ہیں آئی، اردو میں کہتے ہیں ہم، انگلش میں کہتے ہیں وی، اور اردو میں بھی یعنی ہم، عربی میں نحنو، انگلش میں وی۔ نحنو کا کیا ہے، نحنو ہم دو مرد ہم دو عورتیں، ہم سب مرد ہم سب عورتیں، چاہے یعنی دو یا دو سے زیادہ جتنے بھی مرد ہوں، دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی لیڈیز ہوں، وہ جب کہیں گے ہم تو یہ لفظ استعمال ہوگا نحنو، انگلش میں کہتے ہیں وی، اور اردو میں ہم کہتے ہیں ہم۔ یہ آ گیا سمجھ میں، ہم دونوں بھی، ہم سب بھی، وی نحنو۔ اب یہ انا کے بارے میں نے یہاں پہ ایک اہم قاعدہ آپ کو بتا دیا، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ انا بخیر میں خیریت سے ہوں، الحمدللہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے الحمدللہ۔ اب یہ آپ سب سے سوال کر رہے ہیں وَكَيْفَ حَالُكَ اور آپ کیسے ہیں، واو کا معنی ہے اور، اسے ہم کہتے ہیں اور سنیں آپ کیسے ہیں، تو یہ لفظ ہے عربی میں وَكَيْفَ حَالُكَ، وَكَيْفَ حَالُكَ اوپر حال میں نے بتا دیا تھا، بخیر الحمدللہ، بخیر الحمدللہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں۔ مسمک، مسمک، مسمک آپ کا نام کیا ہے، مسمک آپ کا نام کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کلیئر یہاں پہ ایک بات وضاحت سے بتا دوں، ہم چاہیں تو اس کی یعنی فوراً میں ترجمہ بھی کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، ترجمہ بتا دی اس کو یہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں، اس میں بھی آپ یقیناً سمجھ جائیں گے کافی ساری چیزیں، ماشاءاللہ آپ وہاں عرب ممالک میں رہتے ہیں یا آپ کا عربی کا ذوق و شوق ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں، ہر چیز ڈیٹیل سے جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ بہت فائدہ دے گا یہ کورس۔ تو اس لیے الجوہری اکیڈمی اور ہماری جو بنیادی طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھیوں کو ایک بنیادی سے بہترین طریقے سے عربی سکھائیں، تاکہ وہ جو بھی سیکھے وہ اس کے دل میں رچ بس جائے اور نکلے نہیں۔ اب ماں کیا چیز ہے، اب یہاں دیکھیں ایک ہوتا ہے ماں، ماں اور ایک ہوتا ہے من، ٹھیک ہے، جیسے اردو میں ہم ایک ہوتا ہے کیا اور ایک ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے، کیا اور کون۔ اب یہ جو کیا ہے یہ ہے ماں ہے، اور یہ جو کون ہے یہ ہے من، انگلش میں وٹ اور من ہو، یہ چیز ہے۔ کافی سارے لوگ تو سمجھ گئے اس سے، لیکن پھر بھی میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ انسانوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ماں، جیسے انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں what is this what is that، اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کیا۔
اور عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں ما، انسان یعنی عقل مند، عاقل کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، مثال حیوان ہے، بکریاں ہیں، درخت ہے، چیزیں ہیں، لکڑیاں ہیں، دنیا و مافیہا کی جتنی چیزیں ہیں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اس کے بارے میں جب پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ما کیا، اور انسانوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے، اہل عقل کے بارے میں پوچھنے کے لیے، جیسے جیسے اس میں من استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم یہ ہم انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، فرشتوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے قبر میں جب آپ ہم جائیں گے تو فرشتے کیا سوال کرے گا، مر رب، آپ کا رب کون ہے، تو یہ من ہے نا، من رب، تو من کا معنی کون یا ہو، ما کا معنی کیا، تو یہ بھی ایک سوالیہ جملے ہیں، کلمات ہیں، من بھی اور ما بھی، تو یہاں ہم نے سوالیہ کے تین وہ ہم نے پڑھے، آپ کو یاد ہوگا، ایک پڑھا اوپر کیا پڑھا تھا، یہ کیفا کیفیت کے لیے آتا ہے، ما چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، من انسانوں کے بارے میں پوچھنے، یہ تو تین اصول آپ کو بتا. اب آئیے مسم کا، آپ کا نام کیا ہے. اب یہاں پر ایک لفظ ہے اسم. اسم میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی بھی لفظ کی جب مفرد آئے گا اس کی میں جمع بھی بتاؤں. اسم، اس کی جمع آتی ہے اسماء. اسماء جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نام بتا دیے. اسماء، اسماء اسم کی جمع، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی نام وغیرہ، ناموں تو اس کو اسماء کہتے ہیں، نام اسم. اب آپ کو پتہ ہے یہ آخر میں کاف کیوں لگا دیا، میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کیوں، کیونکہ سامنے ایک مرد ہے محمد، بھائی تمہارا نام کیا ہے، مسمو کا، اگر کوئی لیڈیز ہوگی تو ہم اس کے نیچے کاف کی لگا دیں گے اور کہیں گے مسمو کی، کہ آپ کا نام کیا ہے. کسی خاتون سے جب آپ پوچھیں آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے مسمو کی. کسی مرد سے آپ پوچھیں آپ کا نام کیا ہے تو آپ اس سے کہیں گے مسمو کا. انا خالد، میں خالد ہوں، انا کی وضاحت میں نے کر دی. وانت مسمو کا، اور آپ کا نام کیا ہے، وانت مسمو، اور آپ کا نام کیا ہے، وانت مسمو، اور آپ کا نام کیا ہے. یہاں ایک لفظ آ گیا انت. یہ جو ہے نا یہ انا انت، یہ در حقیقت پروناؤن ہے، پروناؤن، اور اردو میں کہتے ہیں ضمیر. اردو میں کیا کہتے ہیں، ضمیر. تو یہ جو انت ہے، انت، انت، اب یہاں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ آپ کو آگے استعمال کرنے میں آسان ہو. انت کا معنی ہے آپ. اب کا اور انت میں فرق ہے. کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا موبائل تو یہ کہوں گا جوالو کا، آپ کا قلم قلموں کا، آپ کی کتاب کتابوں کا. لیکن جب میں کہوں آپ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں انت. انت، آپ ایک مرد، اور دو ہوں آپ دونوں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں انتما. عربی میں اس کو کہتے ہیں انتما، آپ دونوں. اور بہت سارے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں انتم، اس کو ہم کہتے ہیں انتم. انت، آپ ایک مرد، انتما، آپ دو مرد، انتم دو سے زیادہ، تین ہو، 3 لاکھ ہو، 3 کروڑ ہو، تم سب انتم. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. پروناؤن انت، انتما، انتم، یہ آپ نے ہر حال میں یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے لیڈیز والا بھی آ رہا ہے تو اس کو میں وہیں پہ میں وضاحت کر دوں تو تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. پروناؤن جو آج ہم نے پڑھے اس میں ایک چیز پڑھی انا اور نحنو. انا میں، نحنو ہم، اور دوسرا انت آپ، انتما آپ دونوں، انتم آپ سب. اب لیڈیز کے لیے آگے اگلی یعنی حوار میں اس کی وضاحت کر دوں گا. بہرحال آپ نے یاد رکھنا ہے. وانت، اور آپ، مسمو کا آپ کا کیا نام ہے، اسمی محمد. اسمی محمد. زبردست. یہاں پہ ایک نیا قاعدے کی میں وضاحت کر رہا ہوں، وہ ہے اسمی محمد. اب آگے دیکھا آپ نے یا لگا دیا، یہاں یا لگا ہوا، یہ یا کیا چیز ہے، یا. اسم کے بارے میں بھی ایک اصول یہ یاد رکھیں، کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو تو اس اسم کے اس لفظ کے آخر میں یا لگا دیں تو وہ آپ کی بن جائے گی. بس کتنا آسان ہے، کوئی مشکل چیز ہے. یہ مثال، یہ جوال، اس کو موبائل ہے یہ.
جوال. آپ یہ کہیں کہ یہ میرا موبائل ہے تو اس کے آخر میں یا لگا دیں جوالی. آپ کا موبائل ہے تو بس سمپل سے جوالو کا. کوئی مشکل چیز ہے. قلم، مثال کے طور پر یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک پین ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ قلمی میرا پین، تو آپ کو اس کے آخر میں جو ہے وہ یہ یا لگا دینا ہے. آپ کہیں گے قلمی آپ کا پین، تو اس کے آخر میں کاف لگا دینا ہے. یہ بن گیا قلم کا آپ کا بس. اور یہ جو یا لگانا ہے نا، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. لیڈیز بھی جب کہے گی یہ میرا پین تو قلمی، مرد بھی جب کہے گا یہ میرا پین تو قلمی. لیڈیز بھی کہے گی جوالی، مرد بھی کہے گا جوالی. کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہوگی. اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. مع السلامہ، بائے بائے. اینڈ میں جب جاتے ہیں نا کسی سے تو آخر میں کیا بولتے ہیں؟ مع السلامہ، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ. الی اللقاء، پھر ملیں گے. اب یہ الی اللقاء ایک تعبیر ہے اور اس کا معنی ہے دوبارہ ملیں گے. الی اللقاء، یہ اس کی وضاحت آگے ہم کریں گے. تو یہ پہلا حوار آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا. میں اس کی خلاصہ بیان کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صباح الخیر، صبح بخیر. اسعد اللہ صباحک، اللہ آپ کی صبح اچھی کرے. دیکھیں اب صباح کے آخر میں کاف لگائے، آپ کی صبح. اگر آپ کسی لیڈیز کو بتانا چاہیں تو آپ کہیں گے اسعد اللہ صباحکی. کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ انا بخیر الحمدللہ. وکیف حالک؟ بخیر الحمدللہ. ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ انا خالد. وانت ما اسمک؟ اسمی محمد. مع السلامہ، مع السلامہ، الی اللقاء. یہ ہو گیا ہمارا پہلا کنورسیشن. اب یہ دیکھیں الدرس الاول الوحدۃ الاولی، پہلا یونٹ کا پہلا سبق ہے. اور یہ پہلا الحوار الثانی، دوسرا حوار کہتے ہیں مکالمہ کو، تکلم، آپس میں گفتگو، کنورسیشن. دوسرے کنورسیشن ہے اور یہ دو لیڈیز کے درمیان ہے. اب ہم اس کی ڈیٹیلز اس کو بھی پڑھیں گے. سب سے پہلے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مساء الخیر، شب بخیر. مساء شام کو کہتے ہیں، صبح صبح کو کہتے ہیں. دیکھیں صبح اور مساء. مساء النور، یہ بھی شب بخیر یعنی روشن شام. اس طرح کے شب بخیر کے جملے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور استعمال بھی کرنا ہے. کسی سے بھی جب آپ شام کو ملیں عربیوں سے، آپ اس کو کہیں مساء الخیر، بہت خوش ہوگا وہ. مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ مسمکی نہیں. اب یہاں دیکھیں مسمکی، زینب ہے نا، سامنے لیڈیز ہے مریم، تو اس لیے اس سے پوچھ رہی ہے مسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ اور اگر مرد ہوتا تو ہم کہتے ہیں مسمکا. اسمی مریم، میرا نام مریم ہے. میں نے کیا بتایا تھا، کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے تو اس کے آخر میں آپ نے یا لگانی ہے. آپ کہیں اسمی مریم، اسمی فلان، وانت مسمک، وانتی، وانتی مسمکی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ انتی مسمکی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ اب یہاں پر پچھلے سبق میں تو میں نے آپ کو یعنی پہلے حوار میں، سبق تو پہلے ہی ہے الحمدللہ، ایک بتایا تھا انتا کے بارے میں. انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم. اور اس سبق میں آپ کو ایک اور اہم ترین چیز بتانے والا ہوں، اور وہ ہے انتی، انتما، انتما. پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی چیز کی نسبت سامنے مذکر کی طرف کرنی ہو تو کیا کرنا ہے، اور کسی سامنے آدمی کو کہنا ہے آپ، تو اس وقت کیا کرنا ہے. انت، انتما، انتم بتایا تھا. اب یہاں اس میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ ایک عورت، اس کے لیے سمپل سا، کوئی مشکل نہیں. انتا کی جگہ انتی لگانا ہے. انتی، انتی، آپ ایک عورت. سامنے آپ ایک عورت بیٹھی ہوئی، آپ نے کہا آپ، انتی. اور اگر سامنے مرد ہوگا تو ہم کہیں گے انتا. زبر اور زیر کا فرق ہے، جیسے کا اور کی کا فرق تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی انتا اور انتی کا فرق ہے. اور سامنے دو عورتیں، تم دو عورتیں، آپ دو عورتیں، انتما.
کوئی فرق نہیں ہے اس میں. جس طرح مردوں کے لیے آپ کہتے ہیں انتما، تو اسی طرح ہم عورتوں کے لیے بھی کہتے ہیں انتما. انتن، آپ سب عورتیں، آپ سب عورتیں. مردوں کے لیے آخر میں میم لگاتے ہیں نا انتم، اور عورتوں کے لیے آخر میں نون لگاتے ہیں انتن. انتی، انتما، انتن. اسی اشارے سے آپ نے یاد کرنا ہے. مردوں کے لیے انتا، انتما، انتم، اور لیڈیز کے لیے انتی الٹے ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے. انتی، انتما، انتن. آپ ایک عورت، آپ دو عورت، آپ سب عورت. کلیئر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا الحمدللہ. دیکھیے کہاں چلا گیا. وَأَنْتِ مَسْمُكِ، اور آپ کا کیا نام ہے؟ کہ انا زینب، میں زینب ہوں. کیف حالکی، آپ کی حالت کیسی؟ دیکھیں اس میں بھی کی لگا دیا. کیوں لگایا اب میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود ہی بتائیں گے. انا بخیر الحمدللہ. وکیف انتی، اور آپ کیسی ہیں؟ وکیف انتی، اور آپ کیسی ہیں؟ کیف انتی الحمدللہ بخیر. الی اللقاء، الی اللقاء مع السلامہ. یہ اختتام کے جملے ہیں مع السلامہ. یہ ہو گئے دو کنورسیشن. اب یہ تیسرا کنورسیشن ہے، تیسرا حوار ہے ابراہیم اور عبداللہ کے بارے میں. صباح الخیر یا عبداللہ، صبح بخیر اے عبداللہ. جس سے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی زید، تو اردو میں ہم تو کہتے ہیں زید، خالد، لیکن عربی میں اس کے شروع میں یا لگاتے ہیں. یا عبداللہ، یا عبداللہ، یہ کسی کو آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا ابراہیم، صباح النور، یہ صبح بخیر. من هذا، یہ کون ہے؟ ماں اور من، اس کے بارے میں نے پیچھے بتایا تھا نا. اب اس کی جو ہے وہ مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو. اب یہاں ایک لفظ ہے ہاذا، ہاذا، ٹھیک ہے. ہاذا اس میں اشارہ ہے، یعنی ہاذا کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں. ہاذا، تین چیزیں ہاذا کے بارے میں یاد رکھیں، آسان ہے. ہاذا سے اشارہ کیا جاتا ہے تین چیزوں کے بعد. سب سے پہلا چیز، ہاذا کے ذریعے سے قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. آپ کے قریب کوئی چیز پڑا ہوا ہوگا نا، آپ کہیں ہاذا، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں یہ، دور کے لیے بولتے ہیں وہ. عربی میں قریب کے لیے ہاذا. ایک اصول ہو گیا قریب. نمبر دو، ایک چیز، یعنی قریب ایک چیز پڑا ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو. اور نمبر تین، وہ چیز مذکر ہو، یعنی وہ چیز مذکر ہو. عربی میں کچھ جملے ہوتے ہیں، جیسے اردو میں بھی کچھ جملے مذکر کے ہوتے ہیں، کچھ مؤنث کے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے یہ مذکر اور مؤنث جملوں کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک ہی سبق میں یہ پورا کلیئر کروا دوں گا کہ مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہاذا کے بارے میں تین اصول: ایک چیز کی طرف اشارہ کرے گا، قریب کی طرف اشارہ کرے گا، اور مذکر کی طرف اشارہ کرے گا. ختم. اسی میں سے ایک آتی ہے ہذہ. ہذہ اس کو بھی میں چلو آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں. اس میں بھی تین اصول یاد رکھو. ایک چیز کی طرف اشارہ کرے گا، قریب کی طرف اشارہ کرے گا، لیکن مؤنث کی طرف اشارہ کرے گا. ایک قریب مذکر ہے تو اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے ہذا کے ذریعے سے. ایک قریب مؤنث ہے تو اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے ہذہ کے ذریعے سے. اب ہذا اور ہذہ کلام عرب میں جہاں کہیں ملے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی. اب آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ آ گیا اس کی وضاحت. اب ہم پڑھ رہے ہیں، چلیں آ جائیں درس سبق میں. من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اب یہاں ایک بندہ ہے نا، تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. میں نے بتایا تھا جب مفرد آتا ہے تو میں اس کی جمع بتاتا ہوں. صدیق، اس کی جمع آتی ہے اصدقاء. اصدقاء، اصدقاء بہت سارے دوستوں کو کہتے ہیں، آخر میں حمزہ ہے. تو یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ لکھا ہی جو ہے نا، یہ میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ اصدقاء، صدیق اصدقاء، صدیق اصدقاء، دوست، ہمارے دوست، بہت سارے دوست نہیں، صدیق دوست. اب یہ آخر میں یا کیوں لگایا، یہ آپ نے خود ہی بتانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دوست کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. مسمہ، اس کا کیا نام ہے؟ اسمہ، اس کا نام.
یہاں پہ ایک اور چیز کی میں آپ کو فائدے کی وضاحت دے رہا ہوں. میں انتہائی ڈیٹیل سے پڑھا رہا ہوں. دیکھیں آپ پریشان مت ہوں کہ آپ کہیں کہ یار اتنی ساری چیزیں پہلے سبق میں آگے پتہ نہیں کیا چیزیں ہوں گی. تو یہ چیزیں میں ڈیٹیل سے آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے ساتھ میں جب آپ بیٹھیں سبق سنیں ٹائم آپ کے پاس ہو اور بہتری آپ چاہتے ہیں تو ایک کاپی اور قلم لے کے رکھ لیں. کاپی اور قلم. کتاب آپ کو چاہیے پی ڈی ایف میں آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, میں آپ کو کتاب دے دوں گا. کتاب کی ٹینشن مت لیں. لیکن یہ جو قواعد میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ایک ساتھ اس طرح کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی. تو اس لیے آپ کو میں یعنی جو قواعد ہے اسی مطابق میں بتا رہا ہوں. اور یہ بہت سمجھ لیں کہ آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ اس کو سمجھ پائیں, خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً کہ وہ کتنی اہم چیز ہے یہ نوٹس. مشروع اس کا کیا نام ہے؟ پہلے آپ کو میں نے پہلے سبق میں پہلے میں نے کیا بتایا, کسی چیز کی نسبت سامنے والے کی طرف کرنی ہے تو کا لگاتے ہیں. کا اب مذکر کے لیے کا اور مونس کے لیے کی, میں یہ مذکر مونس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا, آپ خود ہی سمجھ گیا. کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے تو اس کے آخر میں یا لگاتے ہیں. اس میں مرد اور عورتیں دونوں جو ہے وہ برابر ہیں. تیسری ایک اور چیز ہے, کبھی ہم کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں, کبھی کسی چیز کی نسبت سامنے کی طرف کرتے ہیں, کبھی کسی چیز کی نسبت ایک غائب کی طرف کرتے ہیں. اس کی, میری, آپ کی, اس کی. تو یہ جو اس کی ہے نا اس کے لیے آخر میں لگتا ہے ہا. یہ ہا ہے, اچھا ہا. اور وہ اگر مثال کے طور پر جو ہے ٹھیک ہے, وہ اگر مذکر ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے ہو, آخر میں ہو لگاتے ہیں. وہ اگر مؤنث ہے تو ہم آخر میں ہا لگاتے ہیں. بات میری سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یعنی اس کا نام تو ہم لگائیں گے اسم ہو. اسم ہو, وہ اگر مؤنث ہے تو ہو کے بجائے آخر میں ہا لگا دو. اس اسم ہا اس کا نام. یہ جیسے قلم, میرا پین کیا لگاؤں گا؟ اسمی. یعنی قلمی, آپ کا پین قلم کا, اس کا پین قلم ہو مذکر. وہ اگر مؤنث ہے تو آپ اس کے آخر میں ہا لگا دو, قلم ہا. یہی فرق ہے. اب اس کا کیا نام ہے؟ اب یہ چونکہ ان کو تھوڑا غائب کی طرف اشارہ کیا, بھائی اس کا کیا نام ہے, ان کا کیا نام ہے؟ تو مسمہ, اسمہ ریان, ان کا نام ریان ہے. مرحبا یا ریان, خوش آمدید ریان. کسی سے بھی جب آپ ملے عرب سے, اب اس کو کہیں مرحبا یا ریان, مرحبا یا زید, کیف الحال, کیا حالت ہے. پیچھے تو پوچھا تھا نا کیف حالک, آپ کی کیا حالت ہے. کبھی ہم بولتے ہیں کیا حالات چل رہے ہیں, کیف الحال, بخیر الحمدللہ, انا سعید بمعرفتک, آپ سے جان پہچان کر کے, یعنی آپ کے ساتھ تعارف کر کے میں بہت خوش ہوں. معرفت خاص ہونے, جان پہچان کو کہتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نکرہ, ایک معرفت, خیر وہ الگ چیز ہے. آپ کی جان پہچان کر کے, یعنی آپ کے ساتھ تعارف کر کے میں بہت خوش ہوں. اب دیکھیں آخر میں کاف لگا دیا نا, کا, آپ کی جان پہ, یعنی آپ کے ساتھ تعارف کر کے. معرفتی کا, لیڈیز ہے تو آپ کے معرفتی کی, یا ہو کوئی غائب ہے کہ بھائی میں اس سے مل کر بہت خوش ہوا, تو انا سعید بمعرفتہ. ٹھیک ہے, شکرا لک, آپ کا شکریہ. انا سعید بلقائک, آپ سے ملاقات کر کے میں بہت خوش ہوا. لقاء ملاقات کو کہتے ہیں. لقائی کا, آپ کے ساتھ مل کر, مذکر ہے تو کا لگا دیں, مؤنث ہے تو کی لگا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا تیسرا بھی سبق. اب اسی کا کوئی لیڈیز والا, ہر ایک کا دونوں پہلو بیان کرتے ہیں, مذکر بھی مؤنث بھی, تاکہ آپ کو استعمال کا طریقہ آ جائے. مرحبا, خوش آمدید. اہلا و سہلا. من هذه, یہ کون ہے. هذه کے بارے میں میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا نا. هذا, تین چیزیں یاد رکھیں. مذکر ایک قریب کی طرف اشارہ, هذه تین چیزیں. مؤنث ایک قریب کی طرف, یہ کون ہے. هذه صدیقتی, یہ میری فرینڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا صدیق دوست کو کہتے ہیں. اور یہاں ایک اور قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی بھی لفظ کو, آسان قاعدہ ہے وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے اس کے مستقل ہم سبق پڑھیں گے تاکہ آپ کو پھر پریشانی نہ ہو. کسی چیز کی نسبت اگر
نہیں، کسی لفظ کو مؤنث بنانا ہے تو اس کے آخر میں گول تا لگا دو بس. صدیق بتایا تھا نا، دوست، میری دوست، یعنی نہیں، مؤنث دوست ہے تو آپ کہیں گے صدیقہ، مذکر ہے تو آپ کہیں گے صدیق. مسموہا، اس کا کیا نام ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا نا ہو اور ہا کا، ہا اور ہو کا کی ہا ہو، اس کا کیا نام ہے؟ اسمہا عائشہ. مرحبا یا عائشہ، خوش آمدید عائشہ. کیف الحال، کیا حالت ہے؟ بخیر الحمدللہ. تشرفت بلقائی، مجھے آپ سے ملاقات کر کے بہت شرف حاصل ہوا. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ سے میری ملاقات ہو گئی. تو یہ کہیں انا ایضا، میں بھی، انا ایضا، میں بھی. ایضا کا معنی ہے بھی، کہ میں بھی، یہ اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب الحمدللہ ہمارا یہ جو سبق ہے سلسلہ اس کا اپنے اختتام کو پہنچ گیا. اب ہم سبق کے ساتھ تمرین کی طرف آتے ہیں. تمرین لازمی ہے. اتنی تمرینیں ہیں اس کتاب میں، اتنی ایسی بہترین تمرینیں ہیں کہ آپ پہلے سبق کے بعد بولیں گے کہ یار ماشاءاللہ بہت کافی تبدیلی محسوس کروں. اب میں سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا. مسمو کا، کیا نام ہے آپ کا؟ اسمی محمد. مسمو کی، کیا نام ہے آپ کی؟ آپ نے اسمی زینب. وانت مسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی عمر. یہ جو لکھا ہوا ہے یہ جواب دینا ہے. وانتی مسمکی، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی فاطمہ. کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے؟ انا بخیر. کیف حالکی، اب چونکہ سلمہ ہے نا سامنے، آپ کی حالت کیسی ہے؟ انا بخیر. کیف الحال، کیا حالات ہیں؟ بخیر. وکیف انتی، اور آپ کیسی ہیں؟ چونکہ مریم ہے نا تو اس لیے انتی لا. انا بخیر. یہ ہو گیا پہلی تمرین. التدریب الثانی، دوسری تدریب، تبادل السؤال والجواب، سوال و جواب کا تبادلہ کریں. تغییرا للاسم، نام کو چینج کریں. جیسے کہ نموذج، نموذج کہتے ہیں سیمپل کو، جیسے کہ سیمپل میں ہے صدیق ہے نا. من ہذا، یہ کون ہے؟ اب آپ نے جواب دینا ہے، اس کو لگانا ہے. ہذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. اب یہ دیکھیں صدیق کا مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے. من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ صدیقتی، یہ میری دوست ہے. اخ بھائی کو کہتے ہیں، بھائی مذکر ہے تو آپ مذکر اشارہ کریں. من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. اخی، یا لگانا ہے. اخت بہن کو کہتے ہیں، اشارہ مؤنث سے. من ہذہ، ہذہ اختی. والد، والد صاحب. من ہذا، اب دیکھیں اور مذکر اور مؤنث کو دیکھ کر خود ہی آپ نے اشارہ کرنا ہے. ہذا والدی. من ہذہ، ہذہ والدتی یا امی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. معلم، ٹیچر. اب من ہذا، ہذا معلمی، معلمہ. مسئول، کسی بھی ادارے کے جو ذمہ دار ہوتا ہے سپروائزر، اس کو مسئول کہتے ہیں. من ہذا، ہذا مسئول، یہ ہمارے سپروائزر، میرے سپروائزر ہیں. من ہذہ، ہذہ مسئولتی. من ہذا، ہذا جد، دادا کو کہتے ہیں. خود ہی آپ نے سوال کرنا ہے. جدہ، دادی. اس میں رشتہ داروں کی کافی ساری چیزیں بھی آپ کو بتا دی. طبیب. من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. اس میں آپ نے اپنا نہیں بتانا ہے کہ یہ میرا ڈاکٹر ہے، بلکہ عموماً ایسے ہی بتانا ہے. طبیب، ڈاکٹر. اطباء، اس کی جمع آتی ہے. طبیبہ، ڈاکٹرنی. میں نے بتایا تھا نا اس کے آخر میں کسی لفظ کو مؤنث بنانا ہے، آخر میں تا لگا دو. من ہذہ، ہذہ طبیبہ. ممرض. من ہذا، مذکر ہے، دیکھیں اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نرس، مذکر. هذا ممرض. من هذه، هذه ممرضة. من هذا، هذا مدیر. مدیر کہتے ہیں پرنسپل کو، اور اسی طرح مینیجر کو بھی مدیر کہتے ہیں. مدیرہ، مدیرہ. من هذا، هذا موظف. موظف، ملازم. موظف، ملازم. موظفہ، ملازمہ. من هذا، هذا خالد. من هذه، هذه زینب. هذا عثمان. هذا مریم. اب دیکھ اجر تمرین کما فی المثالین، جس طرح مثال میں ہے اسی طرح تمرین کو آپ نے کرنا ہے. جیسے ماذا تعمل، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں. من انتی، آپ کون ہیں؟ انا سلمہ. یا ماذا تعمل کو اب چھوڑ دیں. من انت، آپ کون ہیں؟ انا بلال، میں بلال ہوں. من انتی، آپ کون ہیں؟ انا طالبہ، میں طالبہ ہوں.
من انت یا ماذا تعمل، آپ کیا کام کرتے ہو، تعمل یعنی کام کرنا، آپ کیا کام کرتے ہو، انا محاسب میں اکاؤنٹنٹ ہوں، محاسب، من انتی آپ کون ہیں، انا محاسبہ یہ مؤنث ہے محاسب کی، من انت آپ کون ہیں، یہ آپ کہیں گے انا سائق، یا ماذا تعمل انا سائق ڈرائیور، من انتی انا سائقہ، من انت انا مدرس، من انتی انا مدرسہ، من انت انا مہندس انجینئر، من انتی انا مہندسہ۔ یہ 4 تمرینیں ہو گئی۔ تو یہ ہو گیا 5ویں تمرین، ماذا اسمہ، یہ ماذا اسمہ بھی ہے، مسمہ دونوں صحیح ہے، اسمہ احمد، مسمہا اس کا کیا نام ہے، اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ اب دیکھیں مذکر کے آگے ہو لگانا ہے، مؤنث کے آگے ہاں، مسمہ اسمہ مصطفیٰ، مسمہا اسمہا سلمہ، مسمہ اسمہ کریم، مسمہا اسمہا فریدہ۔ یہ جب آپ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان پہ یہ باتیں چڑھ جائیں گی اچھی طرح۔ اب سامنے والے سے اس کا نام پوچھنا، مسمک اسمی احمد، مسمکی انا نبیلہ، مسمک اسمی ریان، مسمکی انا زینب۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ آپ نے مکمل پوچھنا ہے۔ اب 7ویں تمرین، حل اسمک احمد، کیا آپ کا نام احمد ہے، یہاں ہے حل۔ حل کی ایک وضاحت دے دیتا ہوں، حل کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانے کی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے یہاں پہ، اسم کا احمد، آپ کا نام احمد ہے، لیکن جب آپ لگاتے ہیں حل اس وقت معنی بن جاتا ہے کیا آپ کا نام احمد ہے، نام اسمی احمد، حل اسم کی نبیلہ، نام اسمی نبیلہ، حل اسم کا ریان، نام اسمی ریان، حل اسم کی زینب، نام اسمی زینب۔ اس طرح آپ نے سب سے کنفرم کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ جو تمرین ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا یہاں مشکل ہے، آگے ایک نیا سبق پڑھیں گے تو وہاں پر ہم اس کو دہرائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، انا سعید بمعرفتک، آپ کی جان پہچان سے میں بہت خوش ہوا، زینب سعیدۃ بمعرفتک، دیکھیں زینب آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی، سعید کے آخر میں گول تا لگا دیا، سعیدہ بن گیا، بس ختم، خوش ہوا، وہ ایک مرد، ہوا وہ، ہوا وہ ایک مرد، جیسے ہم نے بتایا تھا نا آپ، انت، انتما، انتم، لیکن اسی طرح جب ہم کہتے ہیں وہ تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہوا، اور اگر 2 بندے ہوں وہ 2 مرد تو ہم کہتے ہیں ہما، وہ سب مرد تو ہم کہتے ہیں ہم۔ وہ سعید بمعرفتک، ہی وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، ان ضمیر کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، پہلے سبق میں ان سب کو یاد کرنا ہے، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، اور لیڈیز کے لیے ہیا ہما ہن، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں۔ بس یہاں پہ اس سبق میں فی الحال یہی کافی ہے کہ بکر سعید بمعرفتک، مریم سعیدۃ بمعرفتک، عثمان سعید بمعرفتک، فریدہ سعیدۃ بمعرفتک، اخی سعید بمعرفتک، اختی سعیدۃ بمعرفتک۔ اب ایک 10ویں تمرین ہے، ماذا بک، آپ کو کیا ہوا، لا شیء کچھ نہیں، ماذا بکی یا اختی، بکا کی بجائے بکی لگا دیں، آپ کو کیا ہوا میری بہن، انا مریضہ میں بیمار ہوں، ماذا بک یا ولدی، ولد لڑکے کو دیں گے ولد، اسی طرح ہوتا نا ولد، اور اسی طرح اولاد جمع دی، ولدی اپنی طرف کر دیا، آپ کو کیا ہوا ہے میرے بچے، انا حزین میں غمگین ہوں، ماذا بکی یا بنتی، بنت بیٹی کو جسے کہتے ہیں نا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنت، ماذا بکی یا بنتی میری بچی آپ کو کیا ہوا، انا حزینہ میں غمگین ہوں، ماذا بک یا طارق، طارق تمہیں کیا ہوا، انا منزعج میں بہت پریشان ہوں، میں بہت تنگ ہوں، ابھی منزعج تنگ ہو گئے تھے، ماذا بکی یا فاطمہ، انا منزعجہ میں ابھی بہت تنگ ہوں، ماذا بک یا صدیقی، انا مصاب بالحمى، مجھے بخار ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا، اس کو آپ کہتے ہیں انا مصاب بالحمى، حمى بخار، ماذا بک یا صدیقتی، انا مصابۃ بالحمى، ماذا بک یا حبیبی میرے پیارے آپ کو کیا ہوا،
بی علم فی الاذن، بی کا آپ کو، بی مجھے، بی علم فی الاذن، اذن کان کو کہتے ہیں، فی کا معنی ہے میں، علم درد، مجھے کان میں درد ہے، ماذا بک یا حبیبتی، بی علم فی البطن، مجھے پیٹ میں درد ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، علم درد، آلام اس کی جمع آتی ہے، ماذا بک یا اخی، لا شیء کچھ نہیں ہے، انا متعب فقط میں تھکا ہوا، متعب تھکا ہوا، ماذا بک یا اختی، لست بخیر میں صحیح نہیں ہوں، لست میں نہیں ہوں، بخیر خیریت سے، میں خیر سے نہیں ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے وہاں سبق میں نہیں بتایا تھا، چونکہ یہاں تمرین میں آ گیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی چیز کی نسبت سامنے مرد کی طرف کرنی ہے تو کا لگاتے ہیں، وہ مرد اگر ایک ہے تو کا، دو ہے تو کم، اور دو سے زیادہ ہیں تو کم، کا کما کم، جیسے میں کہتا ہوں آپ کی کتاب، میں کہوں گا یعنی آپ کا قلم، قلم کا، آپ دونوں کا قلم، دو مرد ہے آگے تو میں کہوں گا قلمکما، آپ سب کا قلم تو میں کہوں گا قلمکم، اسی طرح مؤنث ہے تو کھی، آپ کا پین، آپ دونوں عورتوں کا پین قلمکما، آپ سب عورتوں کا پین قلمکن، یہ نسبت ہے، نسبت، ایک تو ہے نا انتی انتما انتن، اس کا معنی ہے آپ دونوں آپ سب، اور یہ ہے کی کما کننا، آپ کی، آپ دونوں کی، آپ سب کی، تو یہ ہے۔ اب دیکھیں کیف حالک، آپ کس سے آنا بخیر، طارق کے حال پوچھنا ہے، کیف حال طارق ہوا بخیر، اب تم دونوں کیسے ہو، حالو کی کا کے بجائے کما لگا دو، کیف حالکما، انا کے بجائے نحن لگاؤ، ہم دونوں ہم دونوں کے لیے کیا آتا ہے نحن بخیر، اسی طرح انتم تم سب کیسے ہو، کما کے بجائے کم لگا دو، کیف حالکم تم سب کیسے ہو، نحن بخیر، کیف حال فاطمہ فاطمہ کیسی ہے، ہی بخیر، تم سب کیسے ہو، کیف حالکم نحن بخیر، تم سب عورتیں، انتن تم سب کیسی ہو، کیف حالکن نحن بخیر، کیف حالکن نحن بخیر، اسی طرح ہم، اور اب میں نے بتایا کسی چیز کی نسبت غائب کی طرف کرنی ہے تو ہو، اور وہ اگر دو ہیں تو ہما، وہ اگر بہت سارے ہیں تو ہم، ایک تو ہے نا ہوا ہما ہم، وہ دونوں وہ سب، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے ان کا، ان دونوں کا، ان سب کا، یہ ہے، جیسے قلم ہو، قلم ہما، ان دونوں کا پین، قلم ہم ان سب کا پین، اور مونس کے لیے ہا، قلم ہا، قلم ہما، قلم ہن، ان سب کا پین، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، حالہ حالہما حالہم، حالہا حالہما حالہن، قلمہ قلمہما قلمہم، قلمہا قلمہما قلمہن، کتابہا کتابہما کتابہن، اس طرح آپ نے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے۔ ایک اور تمرین ہے، حل انت بخیر انا بخیر، حل ہوا بخیر کیا وہ ٹھیک ہے، نعم ہوا بخیر، حل انت بخیر نعم انا بخیر، حل ہی بخیر نعم ہی بخیر، حل ہما بخیر کیا وہ دونوں مرد ٹھیک ہیں، نعم ہما بخیر، حل ہم بخیر نعم ہم بخیر کیا وہ سب مرد ٹھیک ہیں، جی ہاں وہ سب، یہ آپ نے باقی خود ہی جو ہے نا اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا جو پہلا جو سبق ہے وہ اپنے اختتام کو جو ہے وہ بالکل پہنچ چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ تمام باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو بس یہاں پر ایک اور چیز جو لاسٹ سبق میں ہمارا یعنی پہلے سبق کا جو جس میں تعارف کے حوالے سے تھا وہ رہ گیا، وہ تھوڑا سا مختصر سا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، من المتصل، کال کرنے والا کون ہے، اتصل اس کا معنی ہے کال کرنا، ملنا، ملانا، یعنی ملنا، اتصل بھی اس سے ملا یا اس سے کال کی، متصل کال کرنے والا، کال جسے فون اٹھاتا ہے، کون، انا خلیل، کیف حالک یا حامد، حامد کیسے ہو، الحمدللہ، وہ کیف انت،
अहलन अना बखैर, कुन्तु अवद्दु अन अज़ूरका, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता था। अहलन व सहलन अना अयदन इश्तक़्तु इलैका कसीरा, मैं भी आपको, अब मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसको कहते हैं इश्तक़्तु इलैका कसीरा। इलैका मुज़क्कर, मुअन्नस है तो इलैकी, इश्तक़्तु इलैकी कसीरा। गायब है तो इश्तक़्तु इलैही कसीरा, मुअन्नस है तो इश्तक़्तु इलैहा कसीरा। हल युनासिबुका अन नतक़ाबल गदन, क्या आपके लिए मुनासिब है कि हम कल मिलें? नतक़ाबल, मुक़ाबला कहते हैं इंटरव्यू को, मुलाकात को। नअम मुनासिबुन तमामन, इदन सअंतज़िरुका अलल गदा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा दोपहर के खाने में। ला ला तुतइब नफ्सक, अपने आप को मत थकाओ। ला तकुल हादा या खलील सअंतज़िरुका गदन, ऐसे मत कहो कल मैं आपका इंतज़ार करूँगा। हसनन इंशाअल्लाह। तो ये सबक लंबा हो गया, इंशाअल्लाह इसकी वजाहत हम दूसरे सबक में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पहला सबक आपको समझ आया होगा। अपने सबक में जो भी समझ में आया अपने कमेंट में लाजमी हमें बताना है और कमेंट करना है। मज़ीद जो जो सवाल आप करने, जो भी सवाल हो आपका, वो कमेंट में आपने सवाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।